اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب ذی وقار، سب سے پہلے تو میں آج کے یہ عظیم الشان پروگرام سالانہ پیغام اہل حدیث کانفرنس میں آپ تمام بھائیوں کا تشریف لانا، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ہمارے آج کے معزز مہمان فضیلت الشیخ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ تعالیٰ، وہ الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں۔ ان کے ساتھ مناظر اسلام ترجمان مسلک اہل حدیث حضرت مولانا عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، للکار شہین خطیب شیریں بیاں حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، اور ان کے ساتھ دیگر علماء کرام سٹیج پہ جتنے بھی تشریف فرما ہیں، سب کا میں فرداً نام نہیں لے سکتا۔ سب بھائیوں کا، سب علماء کرام کا میں دل کی عطا کریں گے اسے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ تمام بھائی دل جمی کے ساتھ تشریف رکھیں۔ بڑی ہی خوبصورت محفل ہے قرآن و حدیث کی، تو انشاءاللہ اب بلا تاخیر قاری سیف اللہ صاحب 2 منٹ دے دو۔ اب بلا تاخیر درس بخاری انشاءاللہ فضیلت الشیخ حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ تشریف لاتے ہیں اور درس بخاری ارشاد فرماتے ہیں۔ میں معلمات کو کہوں گا اور ٹیچرز کو کہ وہ اوپر بچیوں کو بخاری شریف دے کر بٹھائیں اور توجہ کے ساتھ شیخ صاحب کا درس سماعت فرمائیں۔ کیمرے والے بھی نا بس اب کیمرے شیمرے چھوڑ دے، حدیث کے ادب میں، بخاری کے ادب میں سب چھوڑ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو لاؤڈ سپیکر والے احباب ہیں نا، میں ان سے کہوں گا کہ آواز مناسب کرتے، یہ جو صدا ہوتی ہے نا، اس کی آواز ٹکرا کے آتی ہے، یہ بند کر دیں، ایکو شیکو اس کی بند کر دیں، صرف سادہ آواز لوگوں تک اس کی سنائی دے، اتنی کافی ہے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن عمل لا يرفع۔ اللہم ارزقنا الصدق والاخلاص فی القول والعمل۔ اللہم ارزقنا الصدق والاخلاص فی القول والعمل۔ اللہم اجعل اعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا۔ اللہم ارزقنا علما نافعا، اللہم ارزقنا علما نافعا۔ فضیلت مآب علماء کرام، شیوخ اور خطباء، ائمہ، دعات اور مبلغین گرامی منزلت اور عزت مآب احباب گرامی، حاضرین کرام اور بہت ہی محترم اور مکرمات ہماری بیٹیاں اور بہنیں جو اس ادارے کی معلمات ہیں، اور اسی طرح عفت مآب وہ خواتین جو یہاں موجود ہیں، اور خاص طور پر وہ بیٹیاں جنہوں نے درس نظامی کی تکمیل کی
اور صحیح بخاری درسن انہوں نے اپنی معلمات اور اساتذہ سے انہوں نے پڑھی۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کا حصہ بنائے اور اس زمرے میں شریک کرے جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ جس کو خیر سے مالا مال کرنا چاہتے ہیں اللہ اسے دین کا فہم، دین کی سوجھ بوجھ اور دین کا اللہ رب العزت اسے شعور اور ادراک نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور پھر جو پڑھا ہے، سنا ہے، سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کرام ہمارے معزز خطباء انشاءاللہ العزیز تشریف فرما ہے، آپ ان کے خطابات سنیں گے۔ میں تو ایک طالب علم ہوں، یہ ہمارے احباب کا بس حسن ظن ہے، ہم اسے پسند تو نہیں کرتے۔ شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، یہ القاب بہت بڑے ہیں، لیکن اب ان القاب کے اندر وہ حقانیت نہیں رہی، وہ صداقت نہیں رہی۔ ہمارے جیسے بالکل جو ہیج مداح ہیں ان کے لیے بھی یہ الفاظ بولے جاتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو قطعاً اس کا حل نہیں سمجھتا، میں تو اپنے آپ کو ایک طالب علم اور طالب علموں کا خادم سمجھتا ہوں۔ اللہ رب العزت اسی طرح زندہ رکھے اور اسی راستے میں اللہ تعالیٰ موت دے، اور اس راستے کے جو امام ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، صحابہ، تابعین اور ان کے پیروکار والذین تبعوہم بإحسان، اللہ تعالیٰ ان کے زمرے میں شامل فرمائے اور ان کی پیروی نصیب کرے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست رحمت سے حوض کوثر کا جام اور آپ کی قیادت میں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے، اپنا قرب اور رضا بخشے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی سعادت نصیب فرمائے۔ درس بخاری بڑی سعادت کی بات ہے کہ بیٹیوں نے ماشاءاللہ صحیح بخاری کا درس لیا، اور بخاری شریف جس کا نام الجامع الصحیح المسند، الجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ اس کا نام ہے، اور اس نام کے اندر جو اس کے مقاصد ہیں اور جو اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امت کو بہت بڑا تحفہ دیا ہے اور ایک گراں قدر ہدیہ دیا ہے، یہ اس کا تعارف ہے اور اس کی پوری تشریح اس نام کے اندر موجود ہے۔ اور یہ حدیث کی کتاب ہے، اور حدیث جو ہے یہ قرآن مجید بھی حدیث ہے، یہ اللہ رب العزت کی نازل کردہ حدیث ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا حصہ ہوتا تھا۔ وَأَحْسَنُ الْكَلَامِ کلام اللہ اور اصدق الحدیث کتاب اللہ، سب سے سچی بات اللہ کی ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہے؟ اور اللہ رب العزت نے اللہ نزل احسن الحدیث، یہ سب سے خوبصورت اور سب سے دلچسپ اور سب سے زیادہ دل موہنے والی بات نازل کی ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر بڑی جاذبیت ہے، اس کے اندر بڑی دلکشی ہے، اس میں انسان کے لیے بڑی ہی ہدایت ہے اور اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی نوازشیں ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے برکتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے اس کتاب کے اندر ودیت فرمائی ہے۔ اور اس کے ساتھ جو حکمت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، پانی ذرا سادہ منگوا دیں اور یہاں رکھ دیں گلاس میں، سادہ پانی، ٹھنڈا نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے یہ حکمت عطا فرمائی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ اللہ رب العزت نے آپ پر یہ کتاب یعنی قرآن مجید نازل فرمائی ہے، والحکمہ، اور اللہ نے آپ کو حکمت عطا فرمائی ہے۔ قرآن بھی حکمت ہے، قرآن بھی حکمت ہے، لیکن جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکمت عطا فرمائی ہے، یہ کتاب کے ساتھ ذکر ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ دوسری چیز ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ دوسری چیز ہے۔ یہ کیا ہے؟ حکمت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں بالکل صحیح ادراک اور شعور رکھنا، یعنی اس چیز کو اسی طرح سمجھنا اور جاننا جیسا کہ وہ واقع اور حقیقت کے اندر ہے، اس کو جان لینا۔ پھر اس کے بارے میں جو انسان کی سوچ ہے وہ بھی درست، ٹھیک اور صائب ہو،
اور پھر اس کے بارے میں جو انسان بات کہتا ہے وہ بھی حقیقت کے مطابق ہو، اور جو عمل کرتا ہے وہ بھی بالکل حق اور ثواب، درست اور راست ہو۔ یہ حکمت ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کا فہم اور پھر اس کا لوگوں کو سمجھانا، تعلیم دینا اور لوگوں کو پہنچانا، اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا، عمل کر کے لوگوں کو دکھانا، یہ سب کچھ بالکل حق اور درست اور ٹھیک اس حقیقت کے مطابق ہے جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید بھی حق ہے، لقد جاءک الحق من ربک، اللہ کی طرف سے آپ پر یہ حق آیا ہے، اور یہ وہ حقیقت واقعہ ہے، اور یہ وہ اس طرح کا یونیورسل فیکٹ ہے، اور یہ اس طرح کی حقیقت ہے کہ اس کتاب میں اللہ رب العزت نے اس کو لکھ دیا اور لوح محفوظ میں یہ موجود ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے اتارا جبریل امین کے واسطے سے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اسے نازل کیا، آپ کے سینے میں اس کو محفوظ کیا، اور یہ اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ بالکل حق، ثواب، درست اور ایسی چیز ہے جس کے اندر نہ کوئی شک و شبہ ہے، یعنی واقعہ اور حقیقت ہونے میں، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی ایسی غلطی ہے اور نہ اس کا امکان ہے کہ کسی وقت بھی وہ بدل سکے۔ وہ نازل ہونے سے پہلے بھی حق تھا، اللہ پاک کے لکھا ہوا، اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اور پھر اللہ رب العزت نے جب چاہا کلام فرمایا، اور جبریل امین نے سنا بحرف و صوت، جس طرح کہ ہمارا اہل حدیث کا اور اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ اور حروف اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور جبریل امین نے اللہ کا کلام سنا، اور پھر جبریل امین نے آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ سورۃ الشعراء میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اللہ نے اتارا ہے، اور اللہ رب العزت نے جبریل امین کے پڑھنے کو اپنی طرف منسوب کیا، تِلْكَ آیاتُ اللہِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ آیتیں ہم آپ پر پڑھتے ہیں، کیوں؟ جبریل امین اللہ رب العزت سے سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے ویسے ہی سناتے تھے جیسے انہوں نے اللہ سے سنی تھی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جیسے جبریل امین سے سنا اسی طرح اس کو آگے امت تک پہنچایا۔ یتلو علیہم آیاتنا، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت بالکل ویسی ہی تھی جیسے جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی، اور جبریل امین کا پڑھنا بالکل اسی طرح تھا جیسے اللہ رب العزت نے ان کو پڑھایا اور سکھایا۔ تو یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور یہ احسن الحدیث ہے، اس کو بھی ماننا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اسی طرح اس کو مانا جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ پہلی ساری کتابوں کی جو تعلیمات اور ہدایات تھی، اور جو ان کے اندر انسانیت کی اصلاح کے لیے اللہ رب العزت نے احکام اور شرائع نازل کیے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت نے اس کتاب کے اندر جمع کر دیے ہیں۔ ان میں سے جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے اور ان کی دنیاوی اور اخروی سعادت کے لیے ضروری تھی، وہ ساری چیزیں اللہ نے اس کتاب کے اندر اتار دی ہیں۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اس کی تعلیمات پہلی کتابوں میں موجود تھی، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تورات کی جگہ پر اللہ رب العزت نے سب الطوال دی، اور پھر زبور کی جگہ پر اللہ رب العزت نے مجھے اور صورتیں عطا فرمائی جو معین ہیں، اور پھر انجیل کی جگہ پر اللہ رب العزت نے مجھے مسانی عطا فرمائی، اور پھر مفصل اللہ رب العزت نے مجھے زائد عطا فرمایا۔ تو قرآن مجید پہلی ساری آسمانی کتابوں کی تعلیمات کا نچوڑ اور مجموعہ ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے علم دیا، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو علم آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، وہ اللہ رب العزت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہوا علم، اور جو اراد نبوت، اللہ اکبر، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے، اللہ نے آپ کو سجایا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ رب العزت نے بصیرت عطا فرمائی، فہم عطا فرمایا، ادراک عطا فرمایا، اس کی روشنی میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سمجھا اور اس کے اوپر عمل کیا، وہ حکمت ہے۔
اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ قرآن مجید کا بیان ہے اور قرآن مجید کی تفسیر ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنًا، اس قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. وَقُرْآنًا، اور اسے آپ کی زبان پر جاری کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا. جزاک اللہ خیر. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے، اور یہ بیان اللہ رب العزت کا سکھایا ہوا ہے. اور اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ بیان فرمائی ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَهُ لِلنَّاسِ، یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف یاد دہانی اور لوگوں کے لیے نصیحت اتاری ہے لِتُبَيِّنَهُ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ اس کو لوگوں کے لیے واضح کر دیں، لوگوں کو پڑھا دیں، لوگوں کو سمجھا دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت بھی فرمائی اور تعلیم بھی فرمائی، پڑھ کے سنایا بھی اور لوگوں کو سکھایا بھی. جیسے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھنے سے پہلے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا. اور ہم 10 آیتیں سیکھتے تھے اور ان کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درس لیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا علم حاصل کرتے تھے، اور ان کا علم اور عمل دونوں سیکھتے تھے. یعنی علمی طور پر بھی اس کے بارے میں آگاہی حاصل کرتے تھے کہ اس کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے، حالانکہ ان کی زبان میں اترا تھا، وہ اس کو لغوی اعتبار سے سمجھتے تھے، لیکن اس کے اندر معارف کیا ہے، اس کے اندر حقائق کیا ہے، اس کے اندر بصائر کیا ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے تھے. اور پھر جو اس پر عمل ہے وہ کیسے کرنا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم بھی دیتے تھے اور عمل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھاتے بھی تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ اس قرآن کے مطابق تھا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، جو اللہ کی طرف سے آپ پر وحی نازل کی گئی ہے آپ اسی کی پیروی کیجیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروایا إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کا قولی بیان فرمایا حدیث کی شکل میں، یہ بھی وحی ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا وہ بھی وحی کا اتباع ہے. تو قرآن اور حدیث دونوں دین کا ماخذ ہیں، اور ان دونوں کو سامنے رکھ کر اور ان دونوں کو ملا کر سمجھنے سے دین سمجھ میں آتا ہے. اور اگر کسی ایک کو دوسرے سے جدا کر دیا جائے تو دین جو ہے انسان کو سمجھ میں نہیں آتا. دین کا ماخذ اور منبع یہی ہے، باقی اجتہاد باقی اجماع وہ بھی اسی کی طرف راجع ہیں. اصل دین جو ہے وہ کتاب و سنت کے اندر ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا اس کی پیروی کرو. اور یہ کانفرنس مقام اہل حدیث کے نام سے ہے. تو اہل حدیث اس دور کے اندر اس چیز کے علم بردار ہیں، اس چیز کے امین ہیں، اس چیز کے پہرے دار ہیں، اور اس چیز کا تحفظ کرنے والے، اور اس کو اگلوں سے لے کر پچھلوں سے لے کر اگلوں کی طرف منتقل کرنے والے لوگ ہیں. اور آج ان کا منہج اور مسلک یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث پر اس طرح عمل کریں گے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قولی اور فعلی بیان کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز حیات کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت، معاشرت، سیاست، عدالت، سب کو اسی طرح مانا اور اسی طرح اپنایا اور اسی طرح اس پر عمل کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے، جن کو اللہ رب العزت نے ایمان کی بھی ان کی گواہی دی کہ وہ ایمان والے ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ. اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دی، پھر ان کے ایمان کو لوگوں کے لیے نمونہ قرار دیا، اور پھر ان کے ایمان پر اللہ رب العزت نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ ان کو عطا فرما دیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور پھر اللہ رب العزت نے یہ معاملہ یہیں تک نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ان لوگوں کو بھی شامل فرما دیا والذین اتبعوہم بإحسان. آنے والے زمانوں میں جو ان سابقین الاولین مہاجرین انصار اور ان کے بعد میں آنے والے صحابہ کے جو پیروکار ہیں، جو اسی طریقے پر چلنے والے ہیں، اللہ رب العزت نے یہ اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ ان کو بھی دے دیا ہے. اور آج الحمدللہ اہل حدیث کا منہج تو یہی ہے کہ وہ اس دین پر ویسے عمل کریں جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کر کے دکھایا، اور صحابہ نے دیکھا اور اس کو اپنایا، اور پھر اس کو کر کے دکھایا اور اس کو اگلی نسلوں کی طرف، تابعین کی طرف منتقل کیا، اتباع التابعین کی طرف، تبع الاتباع کی طرف، اور پھر ائمہ محدثین کی طرف، ائمہ مجتہدین کی طرف، اور پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے آج اس دور تک پہنچا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فی کل قرن من امتی السابقون، میری امت کے ہر دور میں سابقین کی ایک جماعت رہے گی۔ سابقین کون ہیں؟ جو دین کے اوپر چلنے والے، دین کے لیے قربانیاں دینے والے، اور اس خالص دین کو اپنی زندگی کا دستور العمل بنانے والے، اسی طرح اس دین پہ عمل کرنے والے، جیسے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے، جن کے ایمان کی اللہ نے گواہیاں دی کہ اللہ نے ان کے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا، اور ایمان ان کے دلوں میں اللہ نے سجا دیا، یعنی ایمان سج گیا ان کے دلوں میں آ کر۔ ان کا ایمان ایسا ایمان تھا کہ ایمان کو زینت مل گئی، ایمان کو تابناکی اور درخشندگی مل گئی صحابہ کے دلوں میں آ کر، یعنی ایمان لائے تو ان کا ایمان جو تھا یہ دنیا کے لیے روشنی کا مینار بن گیا۔ اللہ رب العزت نے ایمان ان کے دلوں میں لکھ دیا، اور اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کی گواہیاں دی، اور اسی طرح صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بعد میں آنے والوں کے لیے اللہ نے ماننے کے لیے نمونہ بنا دیا کہ ان کے سبیل المومنین، ان کے طریقے کے اوپر دین پہ چلو۔ تو مقام اہل حدیث یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان صحابہ جیسا مسلمان بنائیں۔ آج لوگ ترس رہے ہیں کہ اللہ کی مدد نہیں آتی، لوگ پریشان ہیں کہ ہم کیوں اتنے ذلیل ہو رہے ہیں، اتنے نیچے چلے گئے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا وعدہ اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آپ سے پہلے ہم نے رسول بھیجے، اور اللہ رب العزت نے حتی اتاہم نصرنا، ہماری مدد ان تک آئی، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو آج ہمیں صحابہ جیسا مسلمان بننا ہوگا تاکہ اللہ رب العزت کی مدد ہمارے شامل حال ہو۔ تو اپنے عقیدے کو صحابہ کے عقیدے کے مطابق بنائیں، اپنے عمل کو صحابہ کے عمل کے مطابق بنائیں، اپنی معاشرت کو، اپنی معیشت کو، سیاست کو، حکومت کو اسی طرح دین کے مطابق کریں جس طرح صحابہ کرام نے کی تھی، تو انشاءاللہ اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں کہ اوفوا بعہدی، جو تم نے میرے ساتھ عہد کیا ہے اس کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، تو میں تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا ہوا ہے میں اس کو پورا کروں گا۔ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اللہ رب العزت کی طرف۔ جب مسلمان اور اہل ایمان بڑھتے ہیں تو ایک بالشت بڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے، وہ اللہ کی طرف چل کے آتے ہیں تو اللہ دوڑ کر ان کا استقبال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپناتے ہیں اور اپنے بندوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ تو ہمیں اس طریقے کے اوپر آنا ہے۔ یہ تو پیغام ہے مقام اہل حدیث کانفرنس کا، اور باقی یہ جو کتاب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی الجامع الصحیح، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، یہ ان کا مجموعہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا الجامع، یہ پورے دین کی جامع کتاب ہے، پورے دین کی جامع کتاب ہے۔ اس میں عقائد اور ایمانیات بھی ہیں، اس میں عبادات بھی ہیں، اس میں معاملات بھی ہیں، اس میں حکومت، قضاء اور امارت، سیاست، سلطنت، اس کے اصول بھی بیان کیے ہیں۔ وقت مختصر ہے، وقت کافی ہو چکا ہے، اور علماء مشائخ ماشاءاللہ موجود ہیں، آپ نے ان کے بیانات سننے ہیں، صرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ جو بیٹیاں پڑھنے والی اور پڑھانے والی اساتذہ اور دوسرے اہل علم ہیں ان کے لیے تو یہ چیزیں بالکل جانی پہچانی ہیں، چونکہ جو دوسرے لوگ بھی یہاں تشریف فرمائے، اس لیے میں تھوڑی سی توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ دین کی جامع کتاب ہے، اس میں پورا دین آ گیا ہے، ایمانیات اور عقائد بھی آ گئے ہیں، عبادات بھی آ گئی ہیں، معاملات بھی آ گئے ہیں، اور اس کے اندر اخلاقیات، آداب بھی اللہ رب العزت کی توفیق سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث سے جمع کر دیے ہیں، اور اس کے اندر احکام بھی آ گئے ہیں، یعنی اجتہاد اور اصول حدیث اور اصول فقہ کے مسائل بھی اس کے اندر آ گئے ہیں۔ اور جو باطل فرقے ہیں، خوارج کا ہے، روافض کا ہے، اسی طرح ناصبیہ ہے، جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں ان سب کی تردید بھی اس میں موجود ہے، یعنی اصل دین بھی موجود ہے اور جو دین سے ہٹے ہوئے ہیں ان کی تردید بھی موجود ہے۔ اور آخر میں پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ اور کتاب التوحید لا کر بالکل یہ پیغام دیا کہ اسی کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، اس کے ساتھ جڑے رہو، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اس سے ادھر ادھر نہیں ہونا۔ اور آخر میں کتاب التوحید لے کے آئے کہ دین کا آغاز بھی توحید سے ہوتا ہے، توحید الطلب والقصد اور توحید العلم والمعرفہ، یہ دین کی بنیاد ہے، اور اسی توحید کے اوپر زندہ رہنا ہے، اور اس توحید کو جانتے ہوئے، اس کو مانتے ہوئے اور اس کا اقرار اور اظہار کرتے ہوئے جو دنیا سے چلا جاتا ہے انشاءاللہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی بنائے اور یہی سعادت اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرمائے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر پورا دین سمو دیا ہے، پورا دین جمع کر دیا ہے۔ صرف آپ کو اشارتاً بتاتا ہوں کہ جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں، مسانید کے اندر تو خیر کتب اور ابواب ہے ہی نہیں، وہ تو حدیث کے مجموعے ہیں،
مسند امام احمد ہے، اور اسی طرح دیگر مسانید ہے، مسند ابی داؤد طیالسی ہے، اور اسی طرح مسند اسحاق بن راہویہ ہے، مسند البزار ہے، مسند امام حمیدی کا مسند ہے، اور اسی طرح دوسرے مسانید ہیں، لیکن سب سے بڑا مسند جو ہے وہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اس کی جو روایات اور احادیث ہیں وہ 30,000 کے قریب ہیں۔ تو سب سے بڑا جو ہے نا مجموعہ ہمارے پاس اس وقت یہ ہے۔ بقی بن مخلد کا مسند تھا لیکن وہ ضائع ہو گیا، اور اس کا کچھ حصہ اب تک پہنچا ہے، باقی وہ ہے محفوظ نہیں رہا۔ اور اس کے علاوہ حدیث کی کتابیں ہیں، سنن ہیں اور مصنفات ہیں، اسی طرح اور بھی کتابیں ہیں حدیث کی، اجزاء وغیرہ، اور اسی طرح جو اس کے مفرد کتابیں ہیں، مسائل کے اوپر مختصر اور مفرد کتابیں ذکر کی گئی ہیں، وہ بھی موجود ہیں۔ تو یہ حدیث کے مجموعے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو الجامع الصحیح، پورے دین کو شامل اور صحیح ترین مجموعہ، یعنی ایسا مجموعہ جس کے اوپر آپ آنکھیں بند کر کے عمل کر سکتے ہیں۔ یہ ایسی احادیث ہیں کہ علماء نقادین جو جرح تعدیل کے اور نقد حدیث کے پارک ہیں اور اس کے بہت صرفی ہیں، اور اس کے جو کمزوریاں ہیں اور جو علل ہیں ان کے شناسہ ہیں، انہوں نے ان حدیثوں پر اور ان اسانید کے اوپر غور کیا، جانچا، پرکھا، تو ان سب نے بھی یہی کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو مسند اور مرفوع احادیث ہیں، یعنی متصل ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں، وہ سب کی سب صحیح ہیں، وہ سب کی سب متناً صحیح ہیں۔ ہاں اسانید کے اندر بعض جگہ انہوں نے اختلاف کیا ہے کہ امام بخاری کو یہ سند لینی چاہیے تھی بجائے اس کے، لیکن وہاں بھی جو علماء ہیں انہوں نے کہا ہے کہ امام بخاری کا موقف جو ہے وہ زیادہ قوی اور راجح ہے، اور امام بخاری کا انتخاب صحیح ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب امام یحییٰ بن معین کو بھی دکھائی، احمد بن حنبل کو بھی دکھائی، اسحاق بن راہویہ کو بھی دکھائی، علی بن مدینی کو بھی دکھائی، جیسا کہ روایات کے اندر نقل کیا گیا۔ انہوں نے اتفاق کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ابن عدی نے یہ کتاب اپنی کتاب الکامل میں ذکر کیا ہے، تو انہوں نے اتفاق کیا۔ تو یعنی امام بخاری کے اساتذہ نے بھی ان کی صحت کے ساتھ امام بخاری کے ساتھ اتفاق کیا، اور ان کے زمانے کے لوگوں نے بھی اور ان کے بعد والے لوگوں نے بھی اس کو کہا کہ یہ صحیح ہے۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے یہ کہا کہ اگر کوئی آدمی قسم کھا لیتا ہے کہ امام بخاری کی اس کتاب کے اندر جتنی مرفوع اور متصل احادیث ہیں وہ سب کی سب صحیح ہیں، اگر نہ ہو تو میں اپنی قسم میں جھوٹا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کوئی آدمی یہ کہتا ہے، وہ کہتے ہیں اس کی قسم کا اس کو کفارہ نہیں دینا پڑے گا، اس کی قسم سچی ہے، اور بالکل واقعتاً یہ احادیث جو ہیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اسحاق بن راہویہ نے کہا تھا کہ احادیث کا ایک ایسا مجموعہ تیار کر دو جس پہ مسلمان آنکھیں بند کر کے عمل کر سکے، تو یہ بخاری شریف الحمدللہ اس کا مجموعہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال کی مدت صرف کی اس کی اسانید کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے، ان پر غور و فکر کرنے کے لیے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جس حدیث کو یاد کرتے تھے اس کی سند بھی یاد کرتے تھے، اور جو سند کے راوی ہوتے تھے ان کا پورا نسب نامہ اور ان کا شہر اور ان کے اساتذہ، ان کے شاگرد اور ان کے بارے میں جو علماء نے کہا ہے، یعنی ان کی زندگی کے حالات بھی پوری طرح یاد کرتے تھے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کے فتاویٰ، تابعین کے فتاویٰ، اتباع التابعین اور تبع الاتباع کے فتاویٰ جو ان کے میرے سامنے ہیں، ان کے بارے میں جانتا ہوں کہ یہ کس کا قول ہے اور قرآن و حدیث میں اس کا ماخذ کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، انہوں نے کہاں سے یہ چیز لے کر آگے بیان کی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کا ان کا علم تھا کہ روات کے بارے میں پوری طرح علم ہے، آگاہی ہے، اور جو ان کے فتاویٰ ہیں ان کے بھی مآخذ اور ان کے جو ماخذ ہیں اور جہاں سے انہوں نے استدلال کر کے وہ بات کہی ہے اس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پورا علم ہے۔ اور جو احادیث ہیں اس کے ساتھ وہ قرآن کی آیات بھی لے کے آتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ احادیث قرآن کا بیان ہے، قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کی وضاحت ہے۔ اور پھر تابعین کے، صحابہ کے اقوال بھی ساتھ ذکر کرتے ہیں، کبھی تائید کے لیے، کبھی اس کی وضاحت کرنے کے لیے، یا یہ بتانے کے لیے کہ یہ چیز اس کے ساتھ موافقت نہیں رکھتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا عجیب طرز عمل ہے اس کتاب کے اندر، بڑے بڑے نکات اور بڑے بڑے دقائق اور لطائف وہ اس طرح بیان کرتے چلے جاتے ہیں جو اہل علم اور اس سمندر کے شناور ہیں وہ تو سمجھ لیتے ہیں، لیکن لوگ بعض اوقات حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر سمندر ہے جو علم کا اور معارف کا اور حقائق کا، جو اللہ رب العزت کی توفیق اور اللہ رب العزت کے خاص فضل و انعام کے ساتھ اس کتاب کے اندر جمع کر دیا ہے۔ یہ قرآن اور حدیث کا بہترین مجموعہ ہے، تو یہ صحیح ہے المسند، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔ مسند کس حدیث کو کہا جاتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اور درمیان میں کہیں انقطاع نہ آئے۔
الجامع المسند الصحیح المختصر، اور یہ مختصر ہے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی صحیح حدیثیں جمع کی تھیں اور ان کو ازبر اور یاد تھیں، وہ کہتے ہیں مجھے 1,00,000 صحیح حدیث یاد ہیں اور 2,00,000 غیر صحیح یاد ہیں، یعنی صحیح 1,00,000 یاد ہیں اور 2,00,000 غیر صحیح بھی یاد کی ہوئی ہیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بھی حدیث ہے اور آپ کے علم میں نہیں ہے۔ وہ صحیح کو بھی جانتے ہیں اور غیر صحیح کو بھی پہچانتے ہیں، جانتے ہیں اس کو۔ تو کہتے ہیں کہ یہ میں نے 6,00,000 احادیث سے انتخاب کیا ہے 16 سال کی مدت کے اندر، سفر میں حضر میں ہر وقت اسی کتاب کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سوچتے رہتے تھے، غور و فکر کرتے رہتے تھے، چھان بین کرتے رہتے تھے۔ جب کسی بات کے اوپر اطمینان ہوتا تو وہ اس کو مسودے کے طور پر جمع کرتے تھے، اور پھر ان کا یہ طریقہ تھا کہ مسودے کے بعد مبیضہ جو اس کا منقح نسخہ ہوتا تھا پھر وہ تیار کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مبیضے سے پھر تنقیح کر کے اس کتاب کو تیسری دفعہ پھر صاف کر کے منقح کر کے تیار کرتے تھے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کتابوں کے اندر یہ طریقہ تھا کہ 3 دفعہ، ایک دفعہ اس کا مواد جمع کیا، اس کا مسودہ بنایا، اور پھر اس کا مبیضہ تیار کیا۔ اور اس کتاب کے بارے میں اس کی ابتدا تو انہوں نے مکہ مکرمہ سے کی تھی، مکہ مکرمہ سے کی تھی، اور پھر لکھتے رہے۔ اور وہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب آخری دفعہ میں نے کسی حدیث کو اس کتاب کے اندر جمع کرنا اور ذکر کرنا اور ثبت کرنا ہوتا تھا تو میرا یہ طریقہ تھا، میں غسل کرتا، اس کے بعد وضو کرتا، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا، اللہ سے دعا کرتا۔ جب مجھے پوری طرح اطمینان قلبی حاصل ہو جاتا، قلبی اطمینان حاصل ہو جاتا کہ یہ واقعتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو پھر میں اس کو اس کتاب کے اندر ثبت کرتا تھا۔ تو اتنا اہتمام کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور بعض دفعہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں یہ بات سن کے کہ 6,00,000 احادیث کہاں ہیں؟ ہمارے پاس جو مجموعہ ہے مسند امام احمد وہ تو 30,000 احادیث ہے، یا اور بھی ساری جمع کر لی جائیں، جمع الجوامع جو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور کنز العمال کے اس کے اندر انہوں نے ان کا سارا جو ذخیرہ ہے اقوال کا اور احادیث کا وہ جمع کر دیا، وہ 48,000 بنتا ہے۔ تو یہ 6,00,000 کہاں سے آ گئی؟ اصل میں یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور محدثین کی اصطلاح سے جو لوگ ناواقف ہیں وہ حیران ہوتے ہیں۔ محدثین کا کیا طریقہ ہے؟ پہلی حدیث جو ہے انما الاعمال بالنیات، یہ جو اس کی اسانید ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور ان سے حضرت علقمہ نقل کرتے ہیں، اور ان سے پھر ان کے شاگرد جو ہیں وہ نقل کرتے ہیں، محمد ابن ابراہیم، اور پھر ان کے بعد شاگرد جو ان کے نقل کرتے ہیں، اور اس کے بعد یحییٰ بن سعید سے سفیان ابن عیینہ ذکر کرتے ہیں، ان سے عبیدی ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ جو اسناد ہے اس طرح اس حدیث کی اور بھی اسانید ہیں، تو جتنی اسانید ہیں وہ ان کو مستقل حدیث قرار دیتے ہیں۔ اگر ایک حدیث کی 10 سندیں ہیں تو متن ایک ہے لیکن وہ حدیثیں 10 بن جاتی ہیں، اور بعض حدیثیں ایسی ہیں جن کی 100 سندیں ہیں، جو اس لوگوں نے محدثین نے اپنے ساتھ ساتھ ذکر کی، اور پھر جس سلسلے سے ذکر ہوئی وہ پورا ایک سلسلہ اس کو ایک مستقل حدیث بناتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ پھر تابعین کے فتوے، صحابہ کے فتوے، اتباع التابعین کے فتوے، اور تبع الاتباع کے فتوے، یہ فتوے بھی حدیث میں شامل کرتے ہیں، کیونکہ ان کو جاننا اور سمجھنا حدیث کو سمجھنے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ پہلے لوگوں کے اقوال اور ان کے فتاوی جات کو سامنے رکھ کر قرآن اور حدیث کو سمجھا جاتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ اس سے انسان کی بصیرت بڑھتی ہے اور انسان کے اندر اجتہادی اور استنباطی استخراجی ملکہ بڑھتا ہے، اس لیے ان کو پڑھا جاتا ہے تاکہ قرآن اور حدیث کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ باقی حجت کے لیے دین میں وہ صرف کتاب و سنت ہے۔ اجماع کا ماخذ بھی یہی ہے کہ دین کے اندر اس کی اصل موجود ہو، اسی پر اجماع ہوتا ہے، اور اجتہاد و قیاس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اس کا اصل دین کے اندر موجود ہو۔ بے نفس سے ہی کسی کا اجتہاد جو ہے وہ صرف اس کی بات ہوتی ہے، جب تک قرآن اور حدیث سے اس کی سند نہ ملے وہ معتبر نہیں ہوتا، اور اجماع بھی اسی چیز پر ہوتا ہے جس کا اصل قرآن اور حدیث میں موجود ہوتا ہے۔ تو اصل قرآن اور حدیث ہے، اور یہی اہل حدیث کا منہج ہے۔ البتہ اجماع کا بھی ہم انکار نہیں کرتے اور اجتہاد اور قیاس کا بھی ہم انکار نہیں کرتے، جو کتاب و سنت سے مؤید ہے اور جس کی اساس اور اصل قرآن و سنت کے اندر موجود ہے اس کو ہم قبول کرتے ہیں، اور جو صرف فرضی ہے یا صرف لوگوں کے اقوال اور لوگوں کے جو فتاوی ہیں ان کو سامنے رکھ کر اصول بنائے گئے ہیں، اور ان اصولوں کے اوپر جو اجتہاد اور قیاس ہے وہ ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اسی لیے ہم اس کو رد کر دیتے ہیں۔ احناف کے ہاں یہ معتبر ہے، اور بھی کئی لوگوں نے اس طرح کے سلسلے بنائے ہوئے ہیں، لیکن الحمدللہ اہل حدیث کا مصدر ماخذ مرجع وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، یا کتاب اللہ و سنت رسولی۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں،
موطا امام مالک کے اندر تو خیر یہ روایت منقطع ہے، لیکن مستدرک حاکم میں اور اس طرح دوسری کتابوں کے اندر متصل موجود ہے۔ تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ یہ دین کا اصل ماخذ ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر جو چیزیں جمع کی ہیں وہ اختصار کے ساتھ جمع کی ہیں، یعنی ساری صحیح حدیثیں امام بخاری اس کے اندر ذکر نہیں کی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت ساری وترکت الکثیر من الحدیث الصحیح حتی لا یطول، اس کو مختصر رکھنے کے لیے کہ زیادہ طویل نہ ہو جائے، میں نے اس میں صرف اختصار کے ساتھ جو اصول ہیں وہ بیان کر دیے ہیں، باقی سارے متون کو جمع کرنے کا میں نے ارادہ نہیں کیا۔ المختصر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، و سننی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ، و ایامی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ ساری چیزیں امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس میں ذکر کر دی۔ اس کی ابتدا کی وہی سے کہ دین کی اساس اور بنیاد وہی ہے، اور وہی بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ شروع میں ایک آیت لے کے آتے ہیں قرآن مجید کی جو اس باب کے اندر بہت مرکزی اور اصولی آیت ہوتی، وہی کے شروع میں لائے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، یہ یہاں سے لے کر آخر تک یہ آیات اگر انسان پڑھے تو وحی کے بارے میں انبیاء کا ذکر اور اس وحی کی جو حیثیت ہے اور اس کا جو مقام ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، یہ اللہ رب العزت نے اس پورے چیپٹر کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ تو یہ آیت ذکر کی اور بعد والی آیات بھی ملحوظ ہیں اور ان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، اور پھر حدیث جو لے کے آئے ہیں وہ نیت کی حدیث ہے، اس لیے کہ انسان کی نیت اس دین کے لیے خالص ہونی چاہیے، اس کا پڑھنا، اس کا سیکھنا اور اس کا سمجھنا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، شہرت کے لیے نہیں، نمود کے لیے نہیں، دولت کے لیے نہیں، لوگوں کو پیچھے لگانے کے لیے نہیں، لوگوں کو ہم نوا بنانے کے لیے نہیں، لوگوں کے اندر برتری حاصل کرنے کے لیے نہیں، اماموں کا علماء کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے نہیں، اس لیے نہیں کہ میرے نام کی شہرت ہو جائے اور لوگ میری تحسین کریں اور لوگ میرے نعرے لگائیں، نہیں، اس کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ دین کا علم پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے اور اس کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد بدل وحی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ دین کی بنیاد وہی ہے اور وہی اللہ کا اتارا ہوا علم ہے، اس علم کے اندر نہ غلطی کا امکان ہے اور نہ اس کے اندر کسی شک و شبے اور تردد کی کوئی گنجائش ہے، یہ حق ہے، یقینی ہے، قطعی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ سے حق ہے اور حق ہی رہے گا۔ باقی سارے علم جو ہیں وہ ظن اور گمان ہیں، ان یتبعون الا الظن، وہ صرف گمان اور وہم ہے، اور ظن یہ ایسا ہوتا ہے کہ بدلتا رہتا ہے، سائنس کا علم ہو، فلسفے کا علم ہو، اور ٹیکنالوجی کی جتنی چیزیں ہیں جو آج سے 100 سال پہلے تھی آج متروک ہو گئی، چھوڑ دی گئی ہیں، آج نئی دنیا ہے، نیا نظام ہے، اور اس علم کے لیے جو سائنسی علوم ہیں ان کے تو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، جب سامنے آتا ہے کوئی مفروضہ اور اس کے بارے میں جو نظریہ ہے ہم اس کو اس طرح پڑھتے ہیں، جانچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے، ہم اس کے بارے میں ایسا ہی ذہن رکھ کے اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اگر ہمارے تجربے میں اور ہمارے حساب میں وہ صحیح ثابت ہو تو اس کو مان لیتے ہیں، اور اگر وہ غلط ثابت ہو تب اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن قرآن اور حدیث یہ وہ علم ہے جو اللہ نے اتارا ہے، یہ وحی کا علم، یہ جس نبی پر اتارا گیا اسے یہ کہا گیا کہ تیرے پاس اللہ کی طرف سے حق آیا ہے، یہ سچ ہے، حق ہے، یہ کبھی نہیں بدل سکتا، یہ اللہ رب العزت کی وہ باتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں لکھوا دی تھی، اور یہ اس وقت بھی حق تھی، آج بھی حق ہے، آنے والے زمانوں میں بھی حق رہیں گی، اور قیامت کے بعد بھی یہی حقیقت رہے گی جو قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی۔ اور پھر اس وحی کو ماننا اور سیکھنا ضروری ہے۔ پھر کتاب الایمان لے کے آئے کہ اس پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ صبر یہ نصف ایمان ہے اور یقین اصل ایمان ہے، الیقین هو الایمان کلہ۔ کسی چیز کو ماننا یقین کے ساتھ اور ایسی معرفت اور ایسے صدق کے ساتھ، قلب کی تصدیق کے ساتھ کہ انسان اپنی آنکھوں کے دیکھے کو تو سمجھتا ہے کہ جھوٹا ہو سکتا ہے، میں نے غلط دیکھا، کسی چھوٹی چیز کو بڑا دیکھ لیا، کسی بڑی چیز کو چھوٹا دیکھ لیا، کسی دور کو نزدیک سمجھ لیا، کسی نزدیک کو دور سمجھ لیا، میری آنکھ کی بینائی اور میری بصیرت غلط ہو سکتی ہے، لیکن قرآن اور حدیث کی بات غلط نہیں ہو سکتی، قرآن اور حدیث کی بات حق ہے۔
ہاں حدیث کے بارے میں یہ ہمیں معلوم کرنا ضرور چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ واقعتاً یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور صحیح بخاری کے اندر مرفوع اور مسند احادیث سب صحیح ہیں، صحیح مسلم کے اندر بھی صحیح ہیں، دوسری کتابوں کے اندر بھی صحیح ہے، اور امت کے عمل کے اندر بھی وہ چیزیں آئی ہیں، امت کا عملی تواتر اور ان کتابوں کے اندر اس کا موجود ہونا، اور پھر محدثین کا اور علماء کا مجتہدین کا اس کے مطابق فتویٰ دینا، یہ ساری چیزیں احادیث کو متواتر بنا دیتی ہیں اور انہیں مقبول اور معترف بنا دیتی ہیں، اگرچہ وہ احاد بھی ہیں لیکن پھر بھی وہ یقین اور وثوق کا اعتماد پیدا کرنے والی احادیث ہیں، انہیں دیکھ کر انسان کو تسلی ہو جاتی ہے۔ اور اس باب میں جو علم ہے اور جو معرفت ہے وہ محدثین کا علم و معرفت ہے، وہ اگر اس پر مطمئن ہیں تو ہمیں ان کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے، جیسا جس میدان کا کوئی ماہر ہوتا ہے اسی کی بات کو معتبر سمجھا جاتا ہے، جو اس میدان کا ناواقف ہے، اس کے بارے سے اس کو علم بھی کوئی نہیں ہے، اس کی بات کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ تو یہ جو لوگ حدیثوں پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور کوئی بات اگر لوگ نقل کرتے ہیں تو اس میں تو کمی بیشی ہو جاتی ہے، لیکن یہ لوگوں کی بات کرتے ہیں، جو ایک مجلس میں بات ہوتی ہے وہ سمجھتے بھی نہیں ہیں اور یاد بھی نہیں رکھتے۔ صحابہ کرام تو ایسے تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے، ان کے دل پہ نقش ہو جاتا تھا۔ اللہ نے ان کو اسی لیے چنا تھا کہ وہ اس دین کے محافظ بنے، اس دین کے حافظ بنے، اس دین کے حامل بنے، اور اس دین کو آگے منتقل کرنے والے بنے۔ اللہ رب العزت کا انتخاب تھا صحابہ کا، اور اللہ رب العزت کا انتخاب تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے علم بتایا، اللہ رب العزت نے فرمایا سنقرئک فلا تنسیٰ، ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی ایسے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں سنتا تھا تو بھول جاتا تھا، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھول جاتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چادر بچھاؤ، چادر بچھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا، اللہ سے مانگا، اور پھر فرمایا ابو ہریرہ اس کو اکٹھا کر لو، سینے سے لگا لو۔ کہتے ہیں میں نے سینے سے لگا لیا، اس کے بعد میں جو سنا مجھے بھولا ہی نہیں۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو سنتے تھے ایسے جیسے فوٹو میموری ہوتی ہے کہ جو چیز سنی بالکل محفوظ ہوگی، جیسے نقش ہو جاتی ہے چیز۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بصرے میں اپنے دوستوں کے ساتھ پڑھتے تھے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے نہیں تھے، سن کر یاد کر لیتے تھے۔ دوستوں نے 3-4 دن کے بعد، یہ 10-15 دن کے بعد کہا آپ سنتے ہو تو لکھتے نہیں ہو، آپ کے آنے کا کیا فائدہ، ایسے وقت ضائع کر رہے ہو۔ کہنے لگے لاؤ جو تم نے لکھا ہے، جو تم نے لکھا ہے۔ انہوں نے دکھایا تو انہوں نے کہا تو نے یہ غلط لکھا، استاد نے تو یہ بتایا تھا، تو نے یہ نہیں لکھا، استاد نے تو یہ بھی بتایا تھا۔ تو انہوں نے جو سنا تھا وہ یاد تھا، اور جو لکھنے والوں کے پاس فروغ گزاشت ہو گئی تھی اور کوئی چیز تکثیر ہو گئی تھی، اس کی نشاندہی انہوں نے کی۔ تو امام بخاری کہتے ہیں میں نے ایسا کیا کہ سنی ایک شہر میں اور لکھی جا کے دوسری جگہ پر، اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کو حافظہ دیا ہوا تھا۔ اور وہ مشہور واقعہ ہے کہ بغداد کے لوگوں نے 100 حدیثیں ان کے سامنے پیش کی، 10 ایک نے، 10 دوسرے نے، 10 دوسرے نے، اس طرح پہلے غلط پڑھی، اور امام بخاری کو یہ پوچھا کہ کیا ہے، انہوں نے کہا میں نہیں جانتا۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو یہ کہا نمبر 1 آپ نے پہلے جو پڑھی تھی حدیثیں 10 وہ اس طرح تم نے پڑھی تھی وہ غلط تھی، یہ تیری غلط تھی اور یہ صحیح ہے۔ پھر دوسرے کو بتایا، پھر تیسرے کو بتایا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور بھی علماء نے کہا کہ حیرانی اس بات کی نہیں کہ امام بخاری کو صحیح یاد تھی، حیرانی اس بات کی ہے کہ ان کی غلط بھی ایک دفعہ سن کے ان کو یاد ہو گئی اور پھر ان کے بارے میں صحیح بتائی۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایسے حافظے دیے تھے، اور ہم لوگ جو ہیں ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے پڑھتے ہیں اور جو ہم اٹھ کے جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے ذہن پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اس دور میں بھی اگر کوئی آدمی اللہ کے دین کے لیے مخلص ہو جائے اور اپنے آپ کو اس دین کے ساتھ جوڑ دے، اس دین کا شغف اللہ تعالیٰ اس کو نصیب فرما دے، اور وہ قرآن اور حدیث حفظ کرنا شروع کر دے، تو اللہ رب العزت اسے قرآن کا بھی ایسا حافظ بنا دیتے ہیں جیسے کمپیوٹر ہوتا ہے، اور سنت کا بھی ایسے حافظ بنا دیتے ہیں۔ آج بھی ایسے موجود ہیں لوگ، الحمدللہ ہمارے شاگردوں میں بھی ایسے ہیں جو صحیح بخاری کے حافظ ہیں، جنہوں نے دوسری حدیث کی کتابیں حفظ کی ہوئی ہیں۔ تو اللہ رب العزت توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس علم حدیث کے حافظ تھے، تو انہوں نے کتاب الایمان لائے، اس کے بعد کہ احادیث کو اور وحی کو حفظ کرنا چاہیے، ایمان لانا چاہیے اس کے اوپر، پھر اس کو حفظ کرنا چاہیے، کتاب العلم لے کے آئے، سیکھنا چاہیے۔ علم یہی ہے کہ جو انسان کے سینے میں محفوظ ہو۔ ہم لوگ تو خیر کمزور ہیں۔ علم 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک سینے کا، ایک علم ہوتا ہے صحیفے کا جو کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ دونوں علموں کے ساتھ ایک دوسرے کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ تو علم سینے کا اصل علم ہے۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں لوگوں نے جو انہوں نے لکھی انہوں نے جلا دی، تو امام ابن حزم نے کہا جلا دو میری ساری کتابیں، لیکن جو میرے سینے میں علم ہے اس کو تو تم نہیں جلا سکتے۔ اسی طرح حضرت حافظ گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ جو کتاب لکھتے تھے، ایک دفعہ انہوں نے یہ کتاب لکھی پادری کے جواب میں، وہ
اس کا نسخہ جو ہے وہ کہیں کاتب سے آگے پیچھے ہو گیا. مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ تو کہیں آگے پیچھے ہو گیا, دوبارہ لکھ دے. دوبارہ انہوں نے وہی کتاب ویسے ہی اسی ترتیب کے ساتھ اور انہی الفاظ کے ساتھ دوبارہ لکھ دی, انہی الفاظ کے ساتھ دوبارہ لکھ دی. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں بتایا, جب انہوں نے محلہ چھاپ کے آیا تو انہوں نے ذکر کیا کہ اب محلہ میں نے پڑھا ہے اور الحمدللہ سارا محلہ مجھے حفظ ہو گیا, المحلہ مجھے حفظ ہو گیا. تو جو دین کا علم رکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایسا حافظہ دے دیتا ہے. تو علم یہی ہے کہ انسان اس کو یاد کرے. اور میں عرض کرتا ہوں اپنے خطباء کو بھی اور اپنے علماء کو بھی کہ ہمیں قرآن اور حدیث بیان کرنا چاہیے, قرآن اور حدیث کی تشریح کرنی چاہیے. یہی علم ہے, یہی نور ہے. العلم قال اللہ قال رسولہ وقال صحابتہم وللعرفان. علم اللہ کی کتاب کا علم ہے, علم حدیث کا علم ہے, علم صحابہ کے اقوال کا علم ہے, ان کی سیرت کا علم ہے. یہ علم ہے. ایسی چیزیں, قصے, کہانیاں ادھر ادھر کی نعتیں, نظمیں, شعر و شاعری, ان چیزوں سے ہٹنا چاہیے. قرآن اور سنت کو زندہ کرنا چاہیے, اس کو پھیلانا چاہیے. اس میں نور ہے, اس میں سعادت ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں عزت ہے, اسی میں کرامت ہے, اور دونوں جہان کی کامیابی بھی اللہ نے اسی کے اندر رکھی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو کتاب العلم ہے. اس کے بعد پھر ابواب کتابیں ہیں, 100 کتابیں ہیں صحیح بخاری کے اندر, اور جو ابواب ہیں 3837-38 کے قریب کتابیں ابواب ہیں. یہ اتنے ابواب اور اتنی کتابیں کسی حدیث کے اندر نہیں ہیں, کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے, کسی فقہ کی کتاب میں نہیں ہے, اور کسی مجموعے کے اندر نہیں ہے جتنے صحیح بخاری کے اندر ہے. اس لیے یہ عظیم کتاب ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر جس طرح قرآن ذکر کیا ہے, جس طرح صحابہ کے اقوال ذکر کیے ہیں, جس طرح حدیث سے استنباط کیا ہے, اور جو نکات بیان کیے ہیں, یہ حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ انسان کے اندر اجتہادی بصیرت پیدا کر دیتے ہیں. تو پھر انہوں نے پوری تفصیل بیان کی ہے, کفالہ, حوالہ, بیع, اجارہ, اور اسی طرح پھر حدود, اور اسی طرح پھر جہاد, اور اسی طرح پھر سیرت, اور بدء الخلق, اور اس کے بعد فتن, مناقب, آثار, اشراط الساعہ, اور اسی طرح پھر فضائل, مناقب, اور جنت, دوزخ, رقاق, اور اسی طرح پھر احکام, کتاب الرد علی الجامعہ, کتاب التوحید, اور کتاب الحیل. یعنی جو اہل الرائے کی فقہ کے اندر دین کے ساتھ تلاعب ہے, جو دین کے ساتھ انہوں نے ایسا رویہ رکھا ہے کہ ان کو, جیسے یہ وکیل نہیں کرتے بوشگافیوں کے ساتھ لوگوں کو اس قانون سے جو ہے نا بچانے کی کوشش کرتے ہیں جس کی زد کے اندر وہ آ رہے ہوتے ہیں, انہوں نے ایسے ہیلے نکالے ہوئے ہیں. تو ان کا رد کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. ما اہل حدیث ہم دگارہ نشراسم, ہم اہل حدیث ہیں, ہم جو حدیث آئی ہے اس کے پر ویسے ہی عمل کرتے ہیں. اسے نکلنے کے لیے اور اس کو ادھر ادھر ہٹانے کے لیے ہم ہیلے نہیں کرتے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کا بھی رد کیا ہے, اور روافظ کا بھی رد کیا ہے مناقب کے اندر, اور کتاب الحکام کے اندر, اور کتاب الایمان کے اندر خوارج کا بھی رد کیا ہے. اور اسی طرح پھر کتاب جو اس کے بعد کتاب لائے ہیں کتاب الاحاد, اس کے اندر یہ بتایا ہے کہ جو اصول فقہ کے والوں نے اخبار الاحاد کے متعلق باتیں کی ہیں ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں. اخبار الاحاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1-2 آدمی جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر, اور ان کے اوپر حجت قائم ہو جاتی تھی. تو کوئی جو حدیث اس طرح کی ہمارے پاس آئی ہے تو اس کے ساتھ بھی حجت قائم ہو جاتی ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کا ذکر کیا, پھر کتاب الاعتصام کا ذکر کیا, پھر کتاب التوحید کا ذکر کیا. اور کتاب التوحید کے اندر حدیث کی جو توحید کی قسمیں ہیں تینوں, توحید الربوبیہ, توحید الاسماء والصفات, اور توحید الالوہیہ, ان تینوں کا بیان فرمایا. اور زیادہ تفصیل انہوں نے اسماء و صفات کی توحید کی بیان فرمائی, اس لیے کہ جہمیہ, اور پھر ان سے نکلے ہوئے معتزلہ, اور پھر ان سے نکلے ہوئے شاعرہ, اور ماتریدیہ, کلابیہ, اور کرامیہ, جتنے فتنے تھے. اب اس وقت نہیں ہے کہ ان کی تفصیل اور ان کی وضاحت بیان کی جائے, صرف میں نے اشارہ کر دیا ہے. بیٹیوں نے تو ماشاءاللہ پڑھا ہوگا, علماء بھی پڑھتے ہیں اور طلباء بھی یہ پڑھتے ہیں کہ یہ سارے گمراہ فرقے ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کے بارے میں اور اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں ایسے نظریات قائم کیے جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں. اور ایسے نظریے قائم کرنے والے ان کو یقین اور ایمان نصیب نہیں ہوتا, دلی اطمینان نصیب نہیں ہوتا. اسی لیے وہ کسی ایک نے کہا تھا نا کہ اجسادنا فی ارواحنا فی وحشۃ من جسومنا, ہماری جو روحیں ہیں یہ ہمارے جسموں کے اندر بے قرار اور بے چین ہیں, اور ہمیں اس کیلو کال سے زندگی کا سکون اور اطمینان نہیں نصیب ہوا. امام الحرمین نے کہا تھا کہ میں اس ایمان کے اوپر دنیا سے جا رہا ہوں جو نیسا پور کی بوڑھی ماؤں کا ایمان تھا. جیسے ان کا ایمان تھا اللہ سونا,
اللہ باتیں کرتا ہے، اللہ باتیں سنتا ہے، اپنے بندوں کو نوازتا ہے، اپنے بندوں کے لیے مسکراتا ہے۔ جیسے ان کا ایمان تھا، میں اسی ایمان پر دنیا سے جا رہا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو انہوں نے صحیح بخاری اپنے سینے کے اوپر رکھی ہوئی تھی۔ تو اصل علم جو ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا علم ہے۔ امام راضی ہوئے یا امام جوینی ہوئے یا آمدی ہوئے یا دوسرے ہوئے، انہوں نے جو کچھ کلام کی باتیں کی اس سے اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ منطقی اور یہ فلسفی، یہ متکلمین جو بحثیں کرتے ہیں، یہ انسان کو شک و ارتیاب کے اندر مبتلا کرتی ہیں، یقین اور وثوق اور اعتماد انسان کے اندر نہیں پیدا ہوتا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تردید فرمائی، اور خاص طور پر جو مسئلہ کلام ہے اس کو مدلل اور واضح کیا کہ یہ کلام اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اللہ رب العزت نے تکلم بحرف و صوت، حروف کے ساتھ اور آواز کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ کلام فرمایا ہے۔ جبریل امین نے سنا ہے، آگے پہنچایا ہے، اور اللہ رب العزت نے اسے نازل کرنے سے پہلے لوح محفوظ میں لکھوا دیا تھا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اور پھر وہاں سے نازل نہیں ہوا، اللہ کا کلام تھا، اللہ رب العزت نے تکلم فرمایا، اللہ کا کلام سنا اور آ کے سنایا، اور اسی طرح یہ ہم تک پہنچا۔ اور آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ باب لے کے آئے ہیں جو اس حدیث کی کتاب کا آخری باب ہے۔ کتاب التوحید کا بھی آخری باب ہے اور کس کتاب کا بھی آخری باب ہے۔ وہ کیا ہے؟ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا، اس چیز کا بیان ہے کہ جو اللہ کا فرمان ہے، نضع الموازین القسط، ہم عدل کے ترازو دھریں گے، رکھیں گے، قائم کریں گے۔ الموازین القسط یہ صفت موصوف ہے، موازین یہ موصوف ہے اور القسط صفت ہے، مصدر ہے، اس لیے وہ مصدر واحد کے لیے، تثنیہ کے لیے، جمع کے لیے ایک ہی طرح استعمال ہوتا ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ ذوات القسط، عدل والے، تو موازین عدل والے ترازو ہم قائم کریں گے، یعنی وہ ترازو عدل والا ہوگا۔ ذرے کے ساتھ اتنا بڑا ترازو کہ آسمان و زمین اس کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو وہ اس میں سما سکتے ہیں، وہ اتنا بڑا ترازو ہے۔ اور اتنا بڑا ترازو اور اتنا حساس اور اتنا سینسیٹیو کہ اس کے اندر ایک ذرہ بھی رکھ دیا جائے تو اس کا بھی وزن ہو جاتا ہے۔ ہمارے بھی ترازو آج کل ہیں ایسے جن کے اندر ذرہ رکھ دیا جائے تو اس کے وزن کا پتہ چل جاتا ہے۔ یعنی ملی میٹر کو، یا جو ملی گرام ہوتا ہے، اس کے جو ہزارواں حصہ، یعنی 1000ویں گرام کے 1000ویں حصے کا 1000واں حصہ بھی اگر اس کے اندر رکھا جائے تو اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن جو اللہ رب العزت کا ترازو ہے وہ تو اس سے بڑا بھی ہے، بہت بڑا ہے کہ پوری کائنات اس کے اندر سما سکتی ہے، اور اتنا حساس ہے کہ وہ ایک ذرے کے وزن کو بھی برابر بتا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ عدل کا ترازو قائم کریں گے، نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، قیامت کے دن کے حساب کے لیے، حساب یوم القیامہ، یا لام فی کے معنی میں ہے، فی یوم القیامہ، قیامت کے دن، یا لام کا معنی ہے عند یوم القیامہ، توقید کے لیے ہے کہ قیامت کے دن کے وقت ہم وہ ترازو قائم کریں گے۔ نضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن، لوگوں کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور ان کا قول بھی تولا جائے گا۔ لوگ اس پر حیران ہوتے ہیں کہ عمل تو ہوا اور ختم ہو گیا، یہ تو عرض ہے، یعنی انسان نے کیا اور فضا میں تحلیل ہو گیا، وہ کہاں گیا؟ وہ تو اب دوبارہ نہیں لایا جا سکتا۔ لیکن آج سائنس نے اس چیز کو معلوم کر لیا ہے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں، ایکشن ہوتا ہے ہمارا، وہ فضا میں موجود ہوتا ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا حساس کیمرہ ہو کہ جو پہلے کی چیزوں کو محفوظ کر کے انہیں چھانٹ کے الگ کر سکے تو ان کو الگ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو آج کے لوگوں نے پہچان لیا کہ ہمارے اعمال فضا کے اندر موجود رہتے ہیں، ایتھر کی لہروں پر موجود رہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے، اللہ اکبر، اللہ نے تو ایسا ریکارڈنگ سسٹم قائم کیا ہوا ہے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں اس کا پورا ریکارڈ آسمان بھی محفوظ کر لیتا ہے، زمین بھی محفوظ کر لیتی ہے، ماحول بھی محفوظ کر لیتا ہے، اور وہ عمل انسان کے سامنے ایسے آئے گا کہ انسان اس کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، عمل ان کے سامنے ہوگا۔ مالی حاضل کتابی لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، لکھا ہوا بھی موجود ہے۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، جو تم کرتے تھے وہ ہم لکھتے تھے، اللہ کے فرشتے لکھتے ہیں، جو کا تو لکھتے ہیں بالکل ویسے ہی لکھتے ہیں جیسے کیا ہے، اور انسان کے سامنے حاضر بھی ہوگا۔ تو انسان پھر بھی یہ کہے گا میں تیرے لکھنے والوں کو بھی نہیں مانتا، میں اس کو بھی نہیں مانتا، اور آج تو نے یہ وعدہ کیا ہے کہ عدل ہوگا، انصاف ہوگا، میں اپنے متعلق کسی گواہی کو نہیں مانتا۔ انی لا اجیز علی نفسی الا شاہدا من نفسی، میں تو اپنے بارے میں صرف اپنی ہی گواہی قبول کروں گا۔ اچھا، تو ان کتابوں کو بھی نہیں مانتا جو تیرے نامہ اعمال کے اندر لکھی ہوئی ہیں، اور اس ریکارڈ کو بھی نہیں مانتا، ٹھیک ہے،
ہم اب تیرا حساب ایسے کرتے ہیں، الیوم نختم علی افواہہم، اللہ منہوں پہ مہر لگا دے گا، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اللہ اکبر، اور پھر ہاتھ بولیں گے، جسم کا انگ انگ بولے گا، جسم کا ایک ایک رواں اور ایک ایک ریشہ اور ایک حصہ بول کے بتائے گا کہ اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اور پھر ہاتھوں کو کاٹے گا، جسم کو پیٹے گا، او ما لکنہ سحقن لکنہ، اور تمہارا ناس ہو جائے، ان کنہ کنتو نازل، اور تمہیں بچانے کے لیے تو یہ میں جھوٹ بول رہا تھا، تمہیں نے میرے خلاف گواہی دے دی۔ تو وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ کہیں گے کہ ہم نے تو اللہ نے بلا دیا، ہمیں تو اللہ نے بلا دیا جس نے سب کو بلایا ہے۔ اللہ بلاتا ہے، پتھروں کو بھی بلاتا ہے، مٹی کو بھی بلاتا ہے، درختوں کو بھی بلاتا ہے، اور ہر چیز اللہ کے سامنے بول رہی ہے، اس کی تسبیح پڑھ رہی ہے، اور اللہ رب العزت سنتا ہے، اور اللہ رب العزت جانتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، پرندوں کی بھی سنتا ہے، جمادات کی بھی سنتا ہے، نباتات کی بھی سنتا ہے، اور جو کچھ بھی مخلوق پہ ہے اللہ تعالیٰ کی وہ تسبیح پکار رہی ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں حاضر کر لینی، ان کو جسم ملے گا، یہ صحیفے بھی تولے جائیں گے، عمل بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء یوزن فی المیزان اثقل من خلق حسن، انسان کا اچھا اخلاق، انسان کا اچھا برتاؤ، انسان کا اچھا رویہ، یہ جو اس کا رویہ ہے خلق حسن، اس کو اللہ تولے گا اور یہ ترازو کے اندر سب سے بھاری ہوگا۔ اہل حدیث ہو، اپنا اخلاق صحیح کرو۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں سمجھتا تھا کہ صرف عقیدے کا بگاڑ ہے، عقیدے کا بگاڑ تو ہے لیکن ہمارا اخلاق بھی نہیں رہا، اخلاق نکل گیا ہمارے اندر سے، حسن خلق نہیں ملتا، کہیں نہیں ملتا۔ جس آدمی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں وہ بچھو ثابت ہوتا ہے، وہ چور ثابت ہوتا ہے، اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ لوگ بتاتے ہیں کہ اتنے پیسے لے کے بھاگ گیا، اتنے پیسے لے کے ڈکار گیا، اتنے پیسے لے کے بیٹھ گیا، یہ فقدان ہے اخلاق کا۔ ہندوؤں کا اخلاق، تجارتی اخلاق ان کا بہتر ہے ہم سے، مسلمانوں کو اس سے کیا گزرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے۔ تو خلق حسن یہ تولا جائے گا، اور اسی طرح عقیدہ توحید، اور یہ کلمہ توحید جو انسان پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا، جب انہوں نے کہا نا کہ کلمہ توحید کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو، تو انہوں نے کہا یا اللہ یہ تو سارے ہی پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کہ اگر یہ زمین و آسمان اور ان کے اندر جو مخلوق ہے میرے سوا یہ سب ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو لا الہ الا اللہ ساری کائنات سے بارہ ہے، ساری کائنات سے۔ یہ توحید ہے، یہ اللہ کی توحید کا کلمہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر ساری کائنات کا مادہ جمع کر کے اس کو ایک سیم لیس رنگ بنا دیا جائے، ایسا بے جوڑ کڑا بنا دیا جائے، لمبی چیز کو ہلایا جا سکتا ہے، توڑا جا سکتا ہے، مروڑا جا سکتا ہے، لیکن جو گول چیز ہو اور اس میں جوڑ بھی کوئی نہ ہو اس کو توڑنا موڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یعنی یہ ساری کائنات کا میٹر اور مادہ ایک رنگ بن جائے، اور لا الہ الا اللہ کے اندر یہ قوت ہے کہ اس کو پاش پاش کر سکتا ہے۔ توحید سچی ہونی چاہیے، اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخر میں کتاب التوحید لے کے آئے کہ دین کا حاصل یہ ہے کہ انسان کی توحید خالص ہو جائے، اللہ پر توکل ہو، اللہ سے محبت ہو، اللہ سے لگاؤ ہو، اللہ کے سامنے جھکنا ہو، اللہ سے مانگنا ہو، اور اللہ رب العزت کے ساتھ ایسی راز و نیاز ہو کہ جب اللہ کے ساتھ تار ملی ہوئی تو پھر کسی کی طرف دھیان بھی نہ جائے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کے اللہ کے ساتھ جڑ جا، تو اللہ تعالیٰ اقوال بھی تولے گا، اعمال بھی تولے گا۔ وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ، قسطاس وزن کے میزان کے معنی میں ایک اور لفظ قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے، وازنوا بالقسطاس المستقیم، اس کا بھی انہوں نے ذکر کر دیا اور بتایا کہ امام مجاہد ابن جبر جو امام حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے اور یہ مکے کے اندر تفسیر کے امام تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کو یہ سعادت نصیب کی کہ ان کا انتقال سجدے کی حالت میں ہوا، بیت اللہ کے اندر سجدے کی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ عدل کے معنی میں قسطاس کا لفظ رومی زبان میں استعمال ہوتا ہے، رومی زبان اصل میں لاطینی زبان ہے، یہ ساری جو یورپین زبانیں ہیں، ہالینڈ کی زبان ہے، جرمنی کی، فرانس کی، امریکہ کی، اور اسی طرح اسپین کی، ان کی سب کی بنیادی ماں جو ہے وہ لاطینی ہے، تو اس کے اندر یہ قسطس کا لفظ جو ہے انصاف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہ کیا وہاں سے لے کر قرآن میں آیا؟ نہیں، یہ دونوں زبانوں کا توافق ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس سے نکل کے وہاں گیا ہو، اس لیے کہ کچھ محققین علماء کا یہ خیال ہے کہ دنیا کی قدیم ترین زبان جو ہے وہ عربی ہے، قدیم ترین زبان عربی ہے،
اور اللہ رب العزت نے اس زبان کے اندر اتنی وسعت اور اتنی گہرائی اور اتنی فصاحت و بلاغت رکھی ہے کہ دنیا کی کسی زبان میں نہیں پائی جاتی. جو زبانوں کے ماہر ہیں ان کا یہ کہنا ہے. تو عدل جو ہے یہ انصاف کے معنی میں یہ رومی زبان میں استعمال ہوتا ہے، تو قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے اس کو ذکر کیا ہے. اور جو قسط کا لفظ ہے یہ بھی قرآن میں آیا ہے، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ یقال القسط مصدر المقسط. عادل کے معنی میں جو مقسط ہوتا ہے ان اللہ یحب المقسطین المقسطون علی منابر من نور، یہ عدل کے معنی میں لفظ آیا ہے. یہ مقسط عادل کے معنی میں ہوتا ہے، عدل کرنے والا. اور اسی مادے سے ایک دوسرا لفظ ہے قسط، قاف کے فتح کے ساتھ قاف سین طا، اور اس سے جو لفظ نکلا ہے وہ قاسط ہے. لیکن قاسط کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الجائر، ظلم کرنے والا. تو یہ نقطہ لغوی بیان کیا اور اس کے بعد اپنی سند بیان کرتے ہیں. قال حدثنا احمد بن اشکاب اور اشکابہ دونوں طرح پڑھنا جائز ہے. یہ کوفے کے رہنے والے تھے اور یہ پیتل کے برتنوں کا کاروبار کرتے تھے، یہ بنواتے تھے اور یہ بیچتے تھے. اور پھر یہ کوفے سے مصر چلے گئے تھے، وہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل. محمد بن فضیل یہ بھی کوفی کے ہیں، یہ بھی کوفے کے رہنے والے ہیں، محمد بن فضیل ابن غزوان الزبی. اور ان کے پھر جو استاد ہیں عمارۃ بن القعقاع، وہ کہتے ہیں کہ عمارۃ بن القعقاع نے مجھے بتایا. یہ عمارۃ بن القعقاع ابن شبرمہ، جو عبداللہ ابن شبرمہ قاضی تھے، یہ ان کے چچا لگتے ہیں. عمارۃ بن القعقاع یہ ان کے چچا لگتے ہیں، عمر میں ان سے بڑے تھے اور وہ قاضی تھے. اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر تھے، عبداللہ ابن شبرمہ. تو عمارۃ بن القعقاع ان ابی زرعہ تھا. ابو زرعہ یہ عبداللہ ابن جریر البجلی کے پوتے ہیں اور ان کا نام حرم تھا. اور یہ اپنی کنیت کے ساتھ مشہور ہیں، جیسے ابو ہریرہ اپنی کنیت کے ساتھ مشہور ہے. ان ابی ہریرہ تھے، یہ ابو ہریرہ کے خصوصی شاگرد ہیں. وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں. اور ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر ان کا نام تھا. اور بھی لوگوں نے نام ذکر کیے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر یتیم تھے، ماں بوڑھی تھی. تو یہ ایک بنت غزوان ایک خاتون تھی بڑی متمول، تو ان کی یہ خدمت گار تھے. اور ان کا کیا ہوتا تھا، جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے تو ان کو کہتے تھے کہ آپ نے ہمارے پیچھے پیچھے رہنا ہے، اگر کوئی ہماری چیز پیچھے رہ جائے یا گر جائے تو آپ نے اس کو سنبھالنا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے رہتا تھا اور ان کا بچا ہوا کھانا کھاتا تھا. اللہ نے مجھے دین نصیب کیا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا، ماں بھی ساتھ آ گئی. تو اللہ رب العزت نے مجھے یہ شرف دیا کہ میں نے دین سیکھا، اسلام قبول کیا. تو اللہ رب العزت نے دین کو میرے لیے قوام بنا دیا اور ابو ہریرہ کو امام بنا دیا. دین کی وجہ سے اللہ نے یہ سعادت حاصل کی. اور ماں مسلمان نہیں ہوئی تھی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی، یا اللہ میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کریں. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. تو گھر گئے واپس تو ماں نہا رہی تھی، کہنے لگی باہر ہی ٹھہرو. تو اندر گئے تو ماں کلمے پڑھ رہی تھی، کلمہ توحید پڑھ رہی تھی. تو آپ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اماں جان نے اسلام قبول کر لیا الحمدللہ. تو پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ میری اور میری ماں کی محبت اہل ایمان کے دلوں میں ڈال دے. تو جو ابو ہریرہ اور اس کی ماں سے محبت کرتے ہیں وہ اہل ایمان ہیں، اور جو ان کے ساتھ بغض رکھتے ہیں انہیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، فرمان ہے، فرمایا کلمتان حبیبتان، دو کلمے ہیں، دو بول ہیں، دو جملے ہیں. حبیبتان الرحمن، دونوں اللہ کو محبوب ہیں. خفیفتان علی اللسان، زبان پر کہنے میں بڑے ہلکے ہیں. ثقیلتان فی المیزان، ترازو کے اندر بہت بھاری ہیں. یہ ہے اصل چیز کہ اللہ کے تعریف کے یہ کلمے ترازو کے اندر رکھے جائیں گے اور یہ بھاری ہوں گے. جب یہ بندے کے منہ سے نکلتے ہیں تو یہ تولے جائیں گے، اور اللہ رب العزت کا کلام تو تولا نہیں جا سکتا. بندے کے منہ سے نکلا ہے تو وہ تو مخلوق ہے، اس لیے بندہ بھی مخلوق ہے، اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ بھی مخلوق ہیں. لیکن یہ کلام اللہ کا ہے، یہ کلام اللہ رب العزت کا ہے. سبحان اللہ اللہ کا کلام ہے، ابھی حمدہ یہ بھی اللہ رب العزت کا کلام ہے. تو یہ اللہ کی تعریف کے کلمے ہیں. یہ تو جب اللہ کا کلام ہے تو اس کو تولا نہیں جا سکتا، لیکن بندے نے جب بولا ہے تو پھر یہ مخلوق ہے اور اس کو تولا جا سکتا ہے. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ الکلام کلام الباری والصوت صوت القاری. والے صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کلام تو اللہ کا ہے لیکن آواز بندے کی ہے. بندے کے گلے میں جو ساؤنڈ بکس لگا ہوا ہے وہاں سے نکلتی ہے آواز، تو یہ بندے کی آواز ہے لیکن کلام اللہ کا ہے. تو یہ بندے کے منہ سے نکلنے والے کلمے اللہ کے ترازو میں بہت بھاری ہوں گے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کا جو الفاظ ہیں یہ بھی اللہ کے ہیں، اور جو یہ کلام ہے یہ بھی اللہ کا ہے، اور یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. لیکن جو بندہ ہے اس کا عمل مخلوق ہے، اس لیے کہ
واللہ خلقکم وما تعملون، اور اس پر امام بخاری نے مستقل کتاب بھی لکھی ہے۔ بہرحال یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ کلام ہے انسان کا اور یہ تولا جائے گا، اور اللہ کا کلام جیسے اللہ کی ذات، اس کو اتنا عظیم اور اتنا برتر اور اعلیٰ اور بڑا سمجھنا چاہیے کہ کوئی چیز اس کے لیے ایسا نہیں ہو سکتی کہ وہ اس میں سما جائے، ہر چیز اس کے مقابلے میں چھوٹی ہے، یہ کائنات اس کے مقابلے میں چھوٹی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ رب العزت کو نعوذ باللہ نہ اس کی پیمائش ہو سکتی ہے، نہ اس کو تولا جا سکتا ہے، نہ اس کے بارے میں کچھ طرح تصور قائم کیا جا سکتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ کے علم کا بھی احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اللہ کی ذات کا بھی احاطہ نہیں کیا جا سکتا سبحانہ و تعالی۔ تو اللہ رب العزت کا کلام جو ہے وہ اس کی صفت ہے، اور اللہ کا کلام تو اس کا کلام ہے، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کے ساتھ ہم اس کو تول سکیں۔ یہ بندے کا قول جو ہے اس کو تولا جائے گا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے اس باب کے اندر یہ حدیث لے کے آئے، لیکن ان کا ایک اور بھی مقصد ہے، اور وہ کیا؟ کتاب التوحید کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، اور وہ کیا؟ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، شریک سے پاک ہے، اللہ کسی مد مقابل سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، ماں باپ سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، بھول سے پاک ہے، ظلم سے پاک ہے، ہر کمی اور نقص سے پاک ہے، ہر عیب اور ہر ایسی چیز سے پاک ہے جو اللہ کی شان کے شایع نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ سبحان یہ تسبیح ہے کے لیے علم ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تسبیح اللہ، یعنی اسبح اللہ تسبیحا، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اسے منزہ اور مقدس سمجھتا ہوں ہر اس چیز سے جو اس کی شان کے شایع نہیں ہے۔ وَبِحَمْدِهِ، اور میں اس کی حمد کے ساتھ متلبی سے لپٹا ہوا ہوں، اس کی حمد کو میں نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے، اس کی حمد یہ میرا لباس ہے اور یہ میرا اوڑھنا اور بچھونا ہے، میرا میرا رواں اور میرا لوں اور میرا ریشہ، میری ہر چیز اللہ کی حمد کے اندر رطب اللسان ہے۔ یہ معنی ہے اس کا وَبِحَمْدِهِ۔ اور حمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ساری خوبیاں، سارے کمال اور سارے فضل، سارے انعام، سارا حسن، سارا جمال، سب چیزیں اللہ کے لیے خاص ہے۔ کس طرح؟ اس کی تعظیم کے ساتھ اور اس کی محبت کے ساتھ، اللہ کی تعریف کرنا اس کی محبت و تعظیم کے ساتھ، یہ اس کی حمد ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ ایک کلمہ ہے، اور سبحان اللہ العظیم یہ دوسرا کلمہ ہے۔ اللہ پاک ہے اور اللہ بہت بڑا ہے، جتنی اس کی تعریف اور تسبیح کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اپنی حمد و ثنا کے ساتھ اور اپنی تسبیح و تقدیس کے ساتھ متصف اور موصوف ہے۔ تو اللہ رب العزت کی عظمت ان کلمات کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے، اور یہ توحید کے ساتھ ان کا تعلق ہے کہ جمال و کمال بھی سارا اللہ کے لیے، فضل و احسان بھی اس کے لیے، اور خوبی و کمال بھی اس کے لیے، ہر عیب اور نقص سے وہ پاک ہے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے، اس کے اندر توحید بھی آ جاتی ہے، اور یہ کلمہ سب سے افضل کلمہ ہے۔ پوچھا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ بتائیں سب سے افضل کلمہ کون سے ہے؟ فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے پسند کیا ہے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، جو اس سے اگلا صیغہ ہے، یعنی اس سے زیادہ الفاظ والا، وہ ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اور ایک روایت کے اندر سبحان اللہ العظیم پہلے ہے اور سبحان اللہ و بحمدہ بعد میں ہے، اور ایک روایت کے اندر اس طرح ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ جیسے یہاں آیا ہے سبحان اللہ العظیم، اور ایک روایت میں سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ، دونوں طرح روایت آئی ہے۔ اور ایک جو حدیث ہے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، اس میں ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حرم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہماری اماں ام المومنین، یہ تہجد کے وقت سے بیٹھی ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضحیٰ کے وقت واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو اس وقت سے بیٹھی ہوئی ابھی تک ذکر کر رہی ہے؟ جی یا رسول اللہ، میں اس وقت سے بیٹھی ہوئی ابھی تک ذکر کر رہی ہوں، قرآن پڑھا ہے، نماز پڑھی ہے، ذکر کر رہی ہوں۔ فرمایا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو اس وقت سے لے کر اب تک تو نے جتنا پڑھا ہے اس سے بھی بڑھ جائے؟ یا رسول اللہ ضرور بتائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتایا سبحان اللہ و بحمدہ۔ بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، بہنیں اور مائیں بھی سن رہی ہیں، آپ بھی کام کرتی ہوئے، گھر کے کام کاج کرتی ہوئی یہ زبان کے اوپر لازم کر لیں۔ اور یہی مقصد ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ دین کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کو یاد رکھنے والا اور اس کا ذکر کرنے والا بن جائے۔ اور اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا ومن اللیل فاسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ساری چیزوں پر عمل کرتے ہوئے امام بخاری آخر میں اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں۔ تو آپ سارے مل کر پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ میں
معذرت کرتا ہوں، طالب علم آدمی ہوں، نہ مقرر ہوں نہ خطیب ہوں، لیکن کوئی بات کرتے ہوئے اس طرح طویل بھی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ علماء سے بھی معذرت چاہتا ہوں اور انتظامیہ سے بھی معذرت چاہتا ہوں، دعا گو ہوں ان بیٹیوں کے لیے، اس ادارے کے لیے، اور اپنے مرحوم بھائی مولانا عطا اللہ طارق کے لیے بڑی محبت کرتے تھے، بڑا اکرام فرماتے تھے۔ ان کی زندگی میں یہاں آنا ہوا اور یہاں دعا کی، آج ماشاءاللہ یہاں بہار آئی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ توحید و سنت کا گلشن سجا دیا ہے، اللہ اسے قائم رکھے، اللہ جعلی جانے والوں کے درجے بلند فرمائے، مولانا کو اللہ علیین میں جگہ دے، اور جو ان کے جانشین ہیں اللہ تعالیٰ انہیں خیر سلف کا خیر خلف بنائے، اور آپ تمام حضرات کو بھی جزائے خیر دے، بیٹیوں کو بھی اور بہنوں کو بھی، اور تمام اہل خیر خواتین کو بھی، اور علماء سے بھی معذرت کرتا ہوں کہ میں نے ان کا وقت لے لیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور آپ کا آنا اور بیٹھنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔